العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أحسن القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. درود بھیجی محمد والوں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صاحبان ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی عطا کی اور توفیق عطا کیا کہ ہم اس فرش عزا پر اس سال دوبارہ بیٹھ سکیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کی ہوئی عطا کی ہوئی اس نعمت پر جو فرش عزا ہے اس پر بیٹھنے کے قابل بنے. پھر دوسرا شکریہ میں ادا کرتا ہوں مومنین برلن کا اور جتنے بھی مینجمنٹ ہیں ایک ایک کر کے جنہوں نے مجھے یہ شرف دیا کہ آپ کی خدمت میں میں حاضر ہو سکوں اور اپنے مختصر سے علم کے حوالے سے آپ کو میں مستفیض کر سکوں. آل عمران کی 7ویں آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ مقام اہل بیت اور وقت کے تقاضے ہیں جو کہ ہر زمانے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. مختصراً عظمت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے برائے خوشنودی سید الشہداء بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں چند احادیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہار الانوار اور چند سنی بکس سے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کرتا ہوں. اسی سے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لے کر جائیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے منزل مقصود تک پہنچانے کی امید ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ آل عمران میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، بے شک وہ لازوال پروردگار ہے کہ جس نے حبیب آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا. فی ہے آیات بینات، جس میں کچھ آیات ایسے ہیں جو بینات ہیں، واضح ہیں، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ یا
ابہام نہیں پایا جاتا، وہ ام الکتاب ہیں۔ یہ آیات جو بینات ہیں، یہ پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، کتاب خدا کی جڑ ہیں، جو بھی الفاظ آپ کہہ لیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، حبیب بعض ایسی آیات ہیں جو کہ وہ متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہوئی آیات ہیں، جن کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ صریح اور 100% سننے والا اس کے سمجھ میں شاید نہ آ سکے، الفاظ اس کے متشابہ ہیں، ملتے جلتے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ الفاظ متشابہ ہونے اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ کتاب خدا ہی جو ہے تمہارے لیے کافی نہ ہو، ایسے شخص کے پاس جاؤ جو کہ متشابہات قرآن کو تمہیں سمجھا سکے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے بینات بھی نازل کیے، متشابہات بھی نازل کیے، تاکہ تم کتاب کو بھی پکڑو اور متشابہات کو سمجھنے کے لیے صاحب کتاب کے پاس بھی آؤ۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ راتوں میں ہم بیان کریں گے، پہلی رات ہے، لہذا مختصراً مقام تیسرے آسمان امامت اور ولایت امام حسین علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد روشنی ڈالنی ہے تاکہ آپ کو اس فرش عطا میں بیٹھنے کی عظمت کا مزید اندازہ ہو، اندازہ تو ہے، مزید اندازہ ہو جائے۔ بہار الانوار میں یمانی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخذا بید الحسن والحسین، امام حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے مدینے کے گلیوں میں لے کر آگئے اور ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو دیکھ لو اور پہچان لو، فعرفوہ ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہیں، ان کو پہچان لو، کہیں کل نہ کہنا کہ ہم نہیں پہچان سکے۔ یہ حسین ابن علی ہے، ہوا فی الجنہ، سب سے پہلا مقام ان کا یہ ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے۔ ومن احبہ ہوا فی الجنہ ومن احب محبیہ فہو فی الجنہ۔ ایمان ارشاد ہی ہوا۔ دوسرے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں اتنی عبادتیں کرو، اتنی محنتیں کرو، اس کے بعد کہیں جا کے تمہیں جنت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان نسخہ دے دیا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں دوسرے فرقے اتنی محنتیں کرواتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اپنے دل میں جس نے محبت حسین صرف جگہ دے دیا تو وہ جنت کا ہی ہوگا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، جو حسین سے محبت رکھتا ہے، چاہنے والوں سے بھی جو محبت کرے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ صاحبان ایمان جن کی محبت سے ہی صرف جنت میں جائے تو ان کا کیا مقام ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دوسری روایت میں ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت جو ہے رسول پاک خود دے چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یقبل ابنہما الحسن والحسین، جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، اظہار محبت کر رہے تھے۔
تو پتا چلا اظہار محبت جو ہے سب سے پہلے رسول اکرم نے شروع کیا ہے، اور یہ سنت رسول ہے۔ آپ نے کب چھوڑا؟ یہ تو آپ کی جو ہے مصیبت ہے، ہماری نہیں ہے۔ جو چاہتا ہوں تو صاحبان ایمان فرماتے ہیں چومتے ہوئے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ابازر جسے بھی تم دیکھنا اسے بتا دینا کہ جو آگے جہنم سے نجات چاہتا ہے وہ ان کی محبت اپنے دل میں رکھے، جو ان کی محبت اپنے دل میں رکھے تو جہنم کی آنچ بھی جو ہے اس کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا اتنی ہی نہیں بلکہ گرچہ وہ شخص گناہگار ہی کیوں نہ ہو، جو ان کی محبت اپنے دل میں رکھے جہنم کی آنچ ان کے نزدیک ہی نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا گرچہ ان کے پاس گناہیں ہوں صحرا کے عدد پتھروں کے برابر، صحرا کے جتنے اندر پتھر ہیں اور جتنے سینڈ پائے جاتے ہیں، ریتی پائی جاتی ہے، اس کے تعداد کو کون گن سکتا ہے؟ صرف ایک ہی استثناء آپ نے دکھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا الا ذنب یخرج ایمان ہوں، مگر ایسی گناہ جو کہ کسی مومن کے ایمان کو دل سے خارج کر دے تو اس کا کوئی گزارا نہیں۔ تو صاحبان ایمان یہ منزلت و مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ دوسری جگہ روایت ہے سنیوں کی کتاب سے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نابی المودہ بندوزی صاحب ہیں، صفحہ کتاب نمبر 20 ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا علیو اکتب ما اقول لک، اے علی آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ 10 بستہ مولا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیا میں بھول جاتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ آپ میرے دین کے حافظ رہیں، حافظ ہو نگاہ باں میرے بعد رہیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لکھ لیں، میری حیات میں لکھ لیں تاکہ آنے والے لوگ آئیں گے اور وہ انکار کریں گے۔ لکھ لیں اے علی، لکھ لیں۔ فرمائیے یا رسول اللہ، میرے بھائی آپ فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ یا علی ان اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کو امام حسن اور امام حسین کے صدقے نازل کرتا ہے۔ آسمان سے بارش کو امام حسن اور امام حسین کے صدقے نازل کرتا ہے۔ لوگوں کی دعائیں جب آسمان کی طرف جانا چاہتی ہیں تو وہ امام حسن اور امام حسین کے صدقے میں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور اگر حسن و حسین نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عذاب جو ہے وہ زمین پر نازل ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن و حسین کے صدقے کے ذریعے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ کی رحمتوں کی وسعت کتنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ دائرہ مکنونات اور تکوینیات اور ممکنات کے ہر ایک کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ بے شک کوئی ایسا کونا جو ہے کائنات کا، صرف زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں یا یہ پلانٹ یا سولر سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام کائنات جہاں جہاں پر یہ ملکی وے جسے کہا جاتا ہے، جہاں جہاں تک یہ نور جاتا ہے اور نور کی جو ہے باقاعدہ سال بنائے گئے ہیں، جہاں جہاں تک یہ انسان کی جو ہے سوچ جا سکتی ہے اللہ کی رحمت وہاں پر پہنچ چکی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو رحمت عالمین بنا کے بھیجا۔ تو صاحبان ایمان، عالمین جو ہے صرف زمین کا نام نہیں ہے، عالمین صرف جرمنی کا نام نہیں ہے،
عالمین صرف ایک کانٹیننٹ کا نام نہیں ہے، عالمین صرف ایک یہ سولر سسٹم کا نام نہیں ہے، بلکہ عالمین جہاں جہاں تک انسان کی سمجھ جا سکتی ہے وہاں تک کو کہتے ہیں۔ عالمین کسے کہتے ہیں؟ ہم سورہ حمد میں آ کر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے عالمین کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اس طرح آپ نماز پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ اور رب کائنات کی جو پورے عالمین کا رب ہے۔ تو جب عالمین اتنا وسیع ہو گیا، تو جب عالمین اتنا وسیع ہو گیا، رسول ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت جب اترتی ہے، اللہ کی رحمت جب اترتی ہے تو حسین کے صدقے میں اترتی ہے۔ جب حسین کے صدقے میں اتر رہی ہو تو حسین کی عظمت کا مقام کیا ہوگا؟ محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جب اتنی وسعت پائی جا رہی ہے کیا کہنے اور رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں دیکھو جو کچھ ہوتا ہے ان کے صدقے میں ہوتا ہے، لہذا آپ کا یہاں بیٹھنا اور فرش عزا پر جو ہے اپنی قدر و قیمت کا سمجھنا، اس کا اندازہ آپ کا ہوگا کہ کس فرش عزا میں بیٹھے ہیں اور کس کی عزاداری منا رہے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عظیم رحمتوں کو نازل کر رہا ہے۔ جب اس کے رحمتوں کے نازل کرنے کی اتنی عظمت ہو تو جن کے صدقے یہ رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ اور فرمایا آپ نے، اچھا آگے چل کے ارشاد ہوا ہم نے امام حسن اور حسین علیہ السلام سید جوانان جنت قرار دیا۔ پروردگار اگر اس کی مزید وضاحت ہو جائے بہار الانوار سے پھر میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں کہ جب عالم قیامت کی سما ہونے والی ہوگی، سارے لوگ اپنے اپنے اعمال میں مبتلا ہوں گے، کوئی شفاعت لینے والے ہوں گے اور کوئی شفاعت دینے والے ہوں گے، توجہ چاہوں گا، اور کوئی دور سے تک رہے ہوں گے کہ کاش ہم دنیا میں ان کو ماننے والے ہوتے۔ یہ کیفیت ہوگی نا۔ تو راوی کہتا ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پہ، عرش کہتے ہیں سب سے اونچی جگہ، سارے آسمانوں سے اوپر، اپنے عرش پہ دو ممبروں کو سجاوٹ کرے گا، ایک عرش کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور دوسری جو ہے عرش کے الٹے ہاتھ کی طرف۔ اچھا روایت کے جو الفاظ ہیں اس میں لکھا ہے 100 میل، 100 مائل کا جو ہے یہ ممبر ہوگا۔ کیا عظمت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نور کا ممبر ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا یہ جو دو ممبر ہوں گے پروردگار، اس پر کون زیب ممبر ہوگا؟ عرض کیا جاتا ہے، فرمائش ہوتی ہے کہ سیدھے والے پر امام حسن علیہ السلام کو زیب ممبر کیا جائے گا، اور الٹے والے جو ممبر کے اوپر جو ہے امام حسین علیہ السلام زینت عرش بنیں گے۔ تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے، دنیا میں ہر چیز سے بلند جو ہے وہ دنیا کی پہلی آسمان ہے، اس سے بڑھ کر دوسری آسمان ہے، اس سے بڑھ کر تیسری آسمان ہے، اس سے بڑھ کے چوتھی آسمان ہے۔ جب ہم بلندی اور روحانیت کی گفتگو کرتے ہیں اور جب آپ کے اذہان کو ہم اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قربت کیا ہے، اللہ سے قریب کون ہے، اللہ کی قربت کس کو حاصل ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو پہلے آسمان کو بھی کراس کر جاتے ہیں، دوسرے آسمان کو بھی کراس کر جاتے ہیں، تیسرے آسمان کو بھی
اعتراض کر جاتے ہیں. چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور اسے کہتے ہیں جو کعبے ہی کی شکل میں وہاں پر اللہ نے کعبہ بنایا ہے. کعبہ زمین میں زمین والوں کے لیے ہے. دوسرا کعبہ بیت المعمور میں ہے ملائکوں کے لیے ہے. صاحبان ایمان عرش 7ویں سے بھی اوپر ہے. اور صاحبان ایمان جس امام حسن و حسین کو عرش کے لیے بھی زینت بنا دیا جائے. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ عرش بلند ہے یا میرے امام کا مقام. نعرہ حیدری بر محمد آل محمد بلند تر صلوات. محمد آل محمد. الفاظ پر غور کریں. ہر ایک جمال اور کمال کی منزل جو ہے وہ پہلی آسمان ہے. ان سب سے گزر جائیں تو 7ویں آسمان ہے. اور جب ان تمام کمالات سے گزر جائیں تو عرش الہی سے پاکیزہ تر کوئی جگہ نہیں. اور جمال کے لحاظ سے اس سے زیادہ جمیل کوئی نہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل مزید گفتگو کروں گا کہ صرف یہ بلندی ہی یہاں مقصود نہیں ہے بلکہ عروج وہی کر سکتا ہے جو کہ روحانیت اور عرفان میں جو ہے اس میں اتنی پختگی ایجاد ہو چکی ہو کہ وہ اس قابل بنے کہ اب وہ اوپر کی طرف جائے. دعا ابھی حمزہ اسماعیلی میں ہے نا کہ اللہم انی اسألک بجمالک باجملہ. پروردگار میں تیرے جمال کے صدقے پوچھتا ہوں جو اس سے جمیل تر اس سے خوبصورت تر کچھ ہے ہی نہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کروں گا. تو صاحبان ایمان اب آپ کی توجہ دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ارشاد ہوا سید جوانان جنت ہیں. اچھا ہمارے لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اعمال یہاں پر انجام دیں گے, محنت کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, خمس دیں گے, لوگوں کے ساتھ نیکیاں کریں گے, تو آپ کا جو اجر ہے وہ یہاں پہ نہیں, ڈگری قیامت میں ہم آپ کو دیں گے. ہے یہ نہیں ہے؟ یہی طریقہ ہے نا. اللہ نے تو ہمیں اس طرح ارشاد فرمایا کہ عمل یہاں کرو گے, اجر تمہیں آخرت میں یہاں پہ نہیں دیا جائے گا, ڈگری یہاں نہیں ملے گی آپ کو. اگر ہوتا اس طرح کہ جو شخص نماز پڑھے اس کے مصلی کے نیچے 50 یورو مل جائے اسے, پھر کوئی بھی بے نمازی نہ رہے, مسجدیں بھری پڑی رہی. اگر اجر یہی ملنا شروع ہو جائے تو یہی ہوگا نا. روزے رکھیں گے تو 100 یورو ملے گا, اور نماز میں 50 ہاف پرائز ملے گا. تو کوئی بھی جو ہے بے نمازی نہ رہتا. تو یہاں پہ اجر کیا کوئی خبر نہیں ہے. اللہ ارشاد فرما رہے اجر وہاں ملے گا. یہاں تجھے عمل کرتے ہی رہو, اجر اسی وہاں تجھے دیں گے, ڈگری یہاں نہیں ملے گی. اچھا لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی ڈگریاں بھی یہیں بھی انہیں دے دی گئی ہیں. پروردگار یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, ڈگری تو مل گئی, تو صاحبان ایمان یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. پروردگار آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں صرف عمل کرو, یہاں تمہیں ڈگری ہم نہیں دیں گے, ڈگری تمہیں بعد میں دیں گے. تو ارشاد ہوا یہی تو تمہارے سمجھنے کی بات ہے. جو عمل کرے ان کا اجر, ان کی ڈگری بعد میں ملے, وہ ہم اور آپ ہیں. ارے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ابھی اسی دنیا ہی میں ابھی کچھ کر کے بھی نہیں دکھایا ہو. یہ اتنے پاک اور پاکیزہ ہے کہ اللہ ان کی ڈگری کو اسی دنیا میں عطا کر دیتا ہے. تو جو یہاں پہ عمل کرے دنیا میں اور آخرت میں ڈگری لے, وہ ہم آپ جیسے ہیں. جو عمل کے بغیر ڈگری اتر والے وہ اہل بیت جو ہیں. محمد آل محمد بلند تر صلوات. یہ ہے ہمارے میں اور ان میں فرق. لہذا ہم عمل کرتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمیں درجہ اور اعتبار ملے. وہ اس دنیا میں آتے ہیں, تمام کمالات کو انہیں اللہ نے عطا کر کے اس دنیا میں انہیں بھیجا ہے.
لہذا ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد گرامی ان دونوں سے بہتر ہیں۔ اب وقت کی گنجائش مجھے نہیں معلوم کتنے ٹائم ہے ہمارے پاس، قبلہ 7 بجے تک 7 بجے تک ٹائم ہے جی۔ تو ایک اور شان امام اور مقام امام آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بڑی اس طرف ہے، اگر دکھاؤں یہ سامنے آپ جی جی صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلمان فارسی سے یہ حدیث اور روایت منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بغیر فصل کے انگور لایا گیا، ماشاءاللہ یعنی فصل نہیں تھی، سیزن نہیں تھا، سیزن جو ہے نہیں تھا، بغیر سیزن کے۔ اب وہ کس طریقے سے آیا، کہاں سے آیا، وہ اپنے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ماشاءاللہ تو آپ نے خواہش یہ اظہار کی کہ میں اس انگور کو بغیر حسن و حسین کے نہیں کھاؤں گا، نوازوں کے بغیر میں یہ نہیں کھاؤں گا، لہذا بلا لیا جائے۔ سلمان فارسی دوڑتے ہوئے جناب زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وہاں پر آئے، تشریف فرما ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا وہاں پہ حسنین علیہ السلام نہیں ہیں۔ ام کلثوم کے گھر دوڑتے ہوئے گئیں، علیہ السلام وہاں پر بھی نہیں تھے۔ یکایک آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ بھائی حسنین علیہ السلام مدینے میں نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے تڑپنے لگا، یا ابنا دوڑتے ہوئے مدینے میں آواز دے رہے تھے، یا قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم لوگ کہاں ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی دوڑتے ہوئے مدینے سے باہر نخلستان، جہاں پر یہ ڈیٹس کے درخت ہوتے ہیں، کھجور کے درخت، وہاں تک بھاگتے ہوئے چلیں گے مدینے سے باہر۔ کیا دیکھا، 2 بچے آپس میں کھیلتے کھیلتے تھک گئے ہیں اور درخت کے سائے میں سو چکے ہیں، اور ان کے نزدیک ایک سانپ ہے بہت ہی موٹا سا، وہ پہرا دے رہا ہے۔ باہر انوار کے الفاظ ہیں، پہرا دے رہا ہے کہ کوئی دشمن نزدیک نہ آئے۔ وہاں پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دی کہ حسنین علیہ السلام مدینے سے باہر نخلستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ رسول پاک بھی دوڑتے ہوئے آئے، جب آئے تو حسنین علیہ السلام کو جگایا، وہ جاگنے کے بعد سانپ جو وہاں پر تھا، سانپ سے گفتگو ہوئی کہ اے سانپ تو کون ہے؟ تو بحکم خدا سانپ نے بولنا شروع کیا کہ میں سانپ نہیں ہوں، میں اسنیک نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی۔ عبادت الہی میں میں نے کچھ غفلت کی، غفلت کی وجہ سے اللہ نے مجھے سانپ میں چینج کر کے زمین کی طرف بھیج دیا تاکہ میری سزا ہو جائے۔ اور میں یہ پہرا دے رہا تھا حسنین علیہ السلام کا کہ کوئی دشمن یا کوئی جانور یہاں پر نہ آئے، انہیں نقصان نہ دے۔ تو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو جگایا، ایک کو سیدھے زانوں پہ رکھا گھٹنے پہ، اور دوسرے امام کو اپنے الٹے زانوں پر رکھا، گھٹنے پہ رکھا، اور آواز دی اے حسنین کیا آپ اس ملک کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ بس یہ سننا تھا کہ انگور کھانے سے پہلے ایک مرتبہ حسنین نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آواز دی یا ربا بحق سیدی و جدی محمد المصطفیٰ و ابی علی المرتضی و امی فاطمہ الزہرا اللہ رددتہ بسیرتہ الاولی، پروردگار کیا تو نہیں کرے گا
کہ انہیں جو ہے اپنی پہلی سیرت کی طرف ہی پلٹا دے۔ ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل ملائکوں کے ڈھیر کے ساتھ اتر آئے اور آواز دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے اور ان فرشتوں کو اپنی ہی فطرت کی طرف پلٹا دیا ہے۔ بس جیسے ہی پلٹایا اب وہ شکر ادا کرتے ہوئے جبرائیل کے ساتھ آسمان کی طرف واپس پلٹ کر چلے گئے۔ تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے حسن و حسین کی دعا کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ انسان کی بگڑی ہوئی فطرت کو بھی نہ طرح بدل دیتی ہے، آسمان کی طرف بنا دیتی ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ وہ سائنسداں جو کہتے ہیں فطرتیں نہیں بدل سکتی، تم ان کے در پہ آؤ تو صحیح، یہ تمہاری فطرتوں کو بھی بدل دیتے ہیں اور تمہیں آسمانی بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ان کا شان ہے۔ صاحبان ایمان کل ہی جو ہے محرم کی چاند نکلی، یہ وہ محرم کی چاند ہے کہ جب مدینے میں یہ چاند نکلی نا، جناب صغرا ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک طرف اپنے بھیا علی اصغر کو یاد کر رہی تھی۔ صاحبان ایمان یہ وہ محرم کی چاند ہے۔ جب یہ ایک مرتبہ محرم کے آغاز میں نکلی نا، یہ قافلہ چل تو رہا تھا لیکن زینب کے پاس حسین بھی تھا، زینب کے پاس عباس بھی ہے، عباس زینب کے نگہدار ہے، ام کلثوم کے نگہدار ہے۔ صاحبان ایمان لیکن ایک 10ویں کا چاند بھی نکلا۔ وہ 10ویں کا چاند ایسا تھا کہ جس میں زہرا کے گھرانہ ایک ایک کر کے لٹ گئے اجڑ گئے۔ صاحبان ایمان جب 10ویں کا چاند نکلا نا، جناب زینب کے پاس حسین نہیں رہا، جناب زینب کے پاس عباس نہ رہے، جناب رباب کے گود میں علی اصغر نہ رہے، جناب ام لیلا کے گود میں علی اکبر نہ رہے۔ صاحبان ایمان یہ چاند 11ویں کو بھی نکلا تھا لیکن 11ویں کی جو کیفیت تھی وہ کچھ اور تھی۔ تمام بیویوں نے سارے عاشور کے دن اپنے کڑیل جوانوں کو کٹتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن صاحبان ایمان جب 11ویں محرم کی چاند نکلی نا، ایک ایک شہداء کے نزدیک سے بیویوں کو گزارا گیا۔ ارے اتنا ہی نہیں، ہمارے ساتھ نے آواز دی، ارے جتنے بھی حسین کے اقربا ہیں ان کے سر کو تو لے کر آ گئے ہو، لیکن ایک سر ابھی باقی ہے، ایک ڈنڈا علی اصغر بھی تھا۔ عزیزوں سن سکو گے ریاض المسائل کے یہ الفاظ ہے، راوی کہتا ہے شمر لئی نے کہا جب حسین نے اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے خیمگاہ کی طرف گئے تھے نا، رباب تو آگے آئی تھی، ارے دھاڑے مار کر روئی تھی، آواز دی تھی مثل قیلہر، اے علی اصغر ارے 6 مہینے کے حیوان کو بھی گنے چیت کے نہیں مارا جاتا، ارے تو سید کے اولاد تھے، اس پر کیوں رحم نہیں کیا گیا؟ پھر کہا ہم نے یہ دیکھا حسین ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، بس شمرے نہیں وہاں پر گیا، نیزے کو ایک مرتبہ لے کے زمین پہ چوبتا گیا، ارے ایک مرتبہ کیا دیکھا، نیزہ زمین سے ریتی سے باہر نکلا، ننھی لاش تھی، ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے ننھے بچے کو لیا، ارے دوسرے ہاتھ سے اصغر کے گلے کو نہیں لے کر ہمارے ساتھ کے پاس آیا، پردے کے پیچھے ماں تڑپنے
لگی ارے آجائی اٹھو ارے حسین اٹھو سارے آپ کے اولاد سے ایک مرتبہ شہید ہوئے لیکن میرا اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا ایک مرتبہ آپ کی گودی میں تڑپ گیا ایک مرتبہ خیمے گاہ کے پیچھے پروردگار اس خلیل عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما مومنین و مومنات جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما وہ مومنین اور مومنات جو دعوت میں ہم دے رہے ہیں عزاداری میں امداد کر رہے ہیں امام بارگاہ کی استقرار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نذرانہ پیش کر رہے ہیں پروردگار رب العزت ان کے نذرانہ کو اپنے بارگاہ میں توجہ احسن قبول فرما پروردگار رب العزت ان کے توفیقات میں اضافہ فرما ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما ہمیں صحت و سلامتی اور توفیق عزاداری امام حسین علیہ السلام عطا فرما اس عظیم نعمت کی قدر کو پہچاننے کی اور اس کے شرائط کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما ہمارے اولاد کو نیک سال ہدایت فرما پروردگار رب العزت مسلمان عالم جہاں جہاں مظلوم ہیں خاص طور سے فلسطین میں پاکستان میں افغانستان میں بحرین میں عراق اور سیریا میں جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار رب العزت باقی محمد و آل محمد مومنین و مومنات جو صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ انہیں عطا فرما مستقل حج زیارات کو حج زیارات کی توفیق عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما شفاعت اہل بیت اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر اور اس مجلس عزاداری کو سن کر ہمیں نصیب فرما دامن اہل بیت آخرت میں ہمیں نصیب فرما عذاب قبر سے ہم سب کو بچا پروردگار رب العزت اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما حسین یا 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 حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein.